سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں 16 دسمبر جو ہمیشہ ہی ایک قہر بن کر پاکستان پہ ٹوٹتا ہے۔ پہلے اگر بات کی جائے سقوط ڈھاکہ کا بھی دن 16 دسمبر کا دن ہے، اور یقیناً اگر ہم صرف 10 برسوں کو پچھلے 10 برسوں کو دیکھتے ہیں تو آج ایک دہائی گزر چکی ہے واقعہ سانحہ APS کو، جس میں ہم نے بہت ساری معصوم جانوں کو کھویا تھا اور لگتا تھا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ایسا واقعہ دنیا میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا گیا کہ بچوں کی درسگاہیں، بچوں کے وہ اسکول جہاں وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے ہیں، جہاں وہ ہمارے آنے والے معماروں کی پرورش کی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اسی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے۔ اتنی بے دردی سے ان کو جو ان کا اسکول ہے، جو ان کا مدرسہ ہے، جہاں ان کے سیکھنے پنپنے کے دن ہیں، اسی کو ان کا مقتل بنا دیا جائے۔ وہ امیجز میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکتا جب پورا دن ہمارے پاس انفلٹرڈ وہ امیجز آئے کہ بچے، پھول جیسے بچے جو صبح سویرے اپنے والدین کو خدا حافظ کہہ کے اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں، واپس نہیں آتے۔ اینڈ دیٹ از اے بگ گیپ دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر یہ بات کرنے کی کوشش کرتی کہ کس طرح پاکستان میں امن کو واپس لایا جائے۔ اس کے تانے بانے ہمیشہ سے جیسے دیکھا گیا، جو ہماری ریسرچ نے ظاہر کیا، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف۔ لیکن آج 10 برس گزر جانے کے بعد بھی ہماری کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا پاکستان اسی طرح، اور پاکستان کے نہ صرف جوان بلکہ نہتے بچے بھی اسی طرح کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ آئیے اس سوال کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایمبیسڈر جمیل، اور سب سے پہلے اسی بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ APS کے سانحے کے بعد از لائف ایز یوزول، یا ہم نے واقعی اس سے کچھ سیکھا ہے؟ السلام علیکم جمیل صاحب۔ جی، سیکھا ہے، لیکن اس کے عمل کرنے میں کچھ ہماری کم مائیگی رہ گئی ہے۔ سیکھا بہت کچھ، سفر بھی بہت کچھ کیا، جی اور آپ نے خود اپنے بیانیے میں بیان فرما دیا کہ وہ جو سیاہ رات تھی، وہ جو دن تھا، وہ اس ملک اور قوم کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکہ بن کر ابھرا ہے۔ جی اور وہ جو حادثہ تھا، اس کے پیچھے بہت سارے مضمرات تھے۔ ان مضمرات میں سے کتنوں کو ہم نے حل کر لیا اور کتنوں کو نہ حل کیا۔ اگر ہم نے ساروں کو حل کر لیا تو اب بھی ہمارے اوپر یہ کیوں ہمارے اوپر عذاب نازل ہے؟ بالکل۔ دراصل اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ شروع میں تو بالکل ایک یکجہتی کے ساتھ ساروں نے سر جوڑ کے ایک اپنا پورا پلان ایوالو کیا، جو کہ 26 پوائنٹوں پر محیط تھا، اور جی بعد میں وہ 14 پوائنٹ بنا دیے گئے۔ اس پہ عمل جس انداز میں ہونا تھا، جو سیولین کمپوننٹ ہے وہ پورا عمل نہیں کر سکا، جو جی ملٹری کمپوننٹ ہے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ تو لہٰذا جب تک یکجہتی کے ساتھ اور اگر نہ کیا جائے اس پر عمل، تو یہ ہمارے اوپر عذاب نازل معلوم ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کے جیو پولیٹیکل جی محرکات بھی ہیں، جی جس طریقے سے آج ہم سیریا میں دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے اور باقی معاملات ہم گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے آنے والے دنوں میں ایران پر ایک مصیبت آنے والی ہے اور بلکہ اٹیک کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے بہت سارے انٹرسٹ گروپ ہیں، خاص طور پر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، جس نے کہ سب سے زیادہ فنڈنگ کر رکھی ہے را کے حوالے سے، اور اسی کا شاخسانہ جا کے ملتا ہے بہت ساری ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز سے۔ جمیل صاحب، ایک لیکن سوال ہے میرا، اگر ہم 10 سال پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے روز کیا ہو رہا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا ایک سب سے طویل ترین دھرنا ڈی چوک میں جاری تھا۔ PTI اس وقت بھی دھرنا دے رہی تھی، ان کے پروٹیسٹ تھے، اور ایک سیاسی ہیجان کی صورتحال تھی۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے، جب ہم سیاسی طور پہ استحکام قائم نہیں کر پاتے، تو دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن آج 10 برس بیت جانے کے بعد بھی ہمارا وہ سیاسی میچورٹی تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم ابھی بھی ایک پیج پہ موجود نہیں ہیں، کئی معاملات کو ہم ڈائیلاگ سے حل نہیں کرنا چاہتے۔ آئے دن ہمارے یہاں پروٹیسٹرز کی یا لوگوں کی سڑک پہ آ جانے کی دھمکیاں مختلف سیاسی جماعتیں دیتی رہتی ہیں۔ کیا یہ ایک بڑا نقصان کا باعث بنتا ہے پاکستان کے لیے؟ یہ عذاب کا باعث بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ جب تک اس عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، اس وقت تک ہماری پروگریس، اس وقت تک ہماری ڈیولپمنٹ، اس وقت تک ہماری جتنے پرابلمس آپ ڈسکس کر رہی ہیں اس وقت، چاہے وہ ٹیررزم کے پرابلم ہو، بے روزگاری کے پرابلم ہو، کشتی نوجوانوں کو جی جو لے جا کے ڈوبنے کے پرابلمس ہوں، جی مہنگائی کے پرابلم ہوں، بے روزگار، سارے کے سارے پرابلم اسی میں منہا ہے۔ تو اس کو بالکل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔
تو اس میں صرف اتنا ہی کہوں گا، آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، جی کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے۔ بالکل سیاست میں سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔